بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير واللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ابھی آپ نے سورہ المائدہ کا تیسرا رکوع آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 19 تک سماعت فرمایا۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ کے اس رکوع کے اندر کیا بیان فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی۔
سواء السبیل گم کر دی۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کسی جنگ میں نکلنے لگے تو انہوں نے ہر قبیلے سے ایک سردار کو لیا، 12 نقیب، 12 سرداروں کو لیا اور ان کو مقرر کیا، اور انہوں نے سب سے یہ عہد و پیمان لیا، یا ان کو یہ گائیڈ لائن دی گئی کہ بھائی آپ کو اب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور آپ کے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے قبیلے کے، ان کو آپ کو اس کی دعوت دینی ہے۔ 12 نقیب اللہ رب العالمین نے، اور یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، وعدہ کیا اللہ رب العالمین نے۔ لیکن اب اگر اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ تم اس کی اگر خلاف ورزی کرو گے، جو تم نے ہم سے عہد و پیمان لیا ہے یا ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا ہے، اس کے مطابق اگر تم اپنی زندگی کو نہیں گزارو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم تمہیں خطرناک جگہ میں داخل کر دیں گے۔ لیکن اگر تم نے اپنے عہد و پیمان کو پورا کیا اور عمل کرتے رہے اور اللہ کے رسول کا ساتھ دیتے رہے تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی وعدہ کیا کہ ہم تمہارے جو گناہ ہیں ان کو درگزر کر دیں گے۔ اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی لمبی تفسیر کی ہے۔ آپ دیکھو گے کہ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارے 12 امام مراد ہیں، جبکہ وہ کہیں سے کہیں تک اس سے مراد نہیں ہے۔ ایک اشارہ یہ کہ پوچھا گیا ایک صحابی رسول سے تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں یہ کتنے خلیفہ ہوں گے، تو 12 خلفاء کا ذکر آتا ہے، 12 خلفاء کا ذکر آتا ہے۔ اس میں 4 تو پے در پے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ 4 خلیفہ پے در پے ہوئے ہیں۔ اور ان کے بعد میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے 5ویں میں ان کی گنتی کی ہے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اس طرح بعد میں پورے وہ 12 خلیفہ ہوں گے، اور اسی میں سے امام مہدی بھی ہوں گے۔ ان کی ولدیت وہی ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولدیت تھی، یعنی ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا، مہدی کے نام کا والد بھی عبداللہ ہوگا۔ اس سے صاف بات یہ ہمارے سامنے کھل کر آ جاتی ہے کہ امام مہدی آئے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں، وہ اس دنیا میں آنے کے بعد میں صرف اور صرف ایک ہی کام کریں گے، اور وہ وہی کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا تھا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں کیوں نہ آ جائیں، کام ان کا وہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو خلفائے اربعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کیا وہی ان کا کام ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ دین اسلام کو قائم کرنے کا کام کریں گے، دین اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کریں گے۔ کبھی اگر جنگ کا موقع آیا تو اسلام کی طرف سے وہ کھڑے ہوں گے، اور جو ان کے ساتھ ہوں گے وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن نسائی شریف کی حدیث ہے کہ عصابتان احرزہم اللہ من النار، عصابت تغزو الہند و عصابت تکون مع عیسی ابن مریم،
کہ دو قسم کی ایسی جماعتیں ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. ایک وہ جماعت جو ہندوستان میں غزوہ کرے گی، اور دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرب قیامت میں دجال کے ساتھ میں جنگ کرے گی. وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، عیسیٰ اور مہدی علیہ السلام کے ساتھ میں ہوگی. تو یہ دو جماعتیں ایسی ہیں جن دو جماعتوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا. اب بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کا شمار اس جماعت میں ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے دماغ میں اگر اس طرح کی چیزیں موجود ہوں گی، آپ کے دماغ میں اگر اسلام اور اسلام کے تئیں محبت، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی موجود ہوگی، الحب للہ والبغض للہ ہوگا اگر آپ کے اندر، جس نے جو اللہ کے لیے دے گا اللہ کے لیے منع کرے گا، اللہ کے لیے دوستی کرے گا اللہ کے لیے دشمنی کرے گا، تو ایسا آدمی اس جماعت میں شریک ہو سکتا ہے. لیکن وہ آدمی جو یہ چاہے گا کہ میری کچھ اللہ اور اس کے رسول سے بھی بن جائے اور کچھ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے بھی بن جائے، گویا دونوں سے میرا معاملہ اچھا بنا رہے، نہ میری دشمنی اس سے ہو نہ میری دشمنی اس سے ہو، دونوں کے ساتھ میں اگر وہ دوستی قائم رکھنا چاہے گا تو یہ جان لیجئے کہ ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیا کرتا. ایسے آدمی کے متعلق اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، کہ وہ لوگ اپنی زبان سے، اپنے منہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں موجود نہیں. آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین سے جو انہوں نے عہد کیا تھا اس عہد کو اگر انہوں نے توڑ دیا تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ عہد کو توڑنے کی وجہ سے ان کے دل ہم نے سخت کر دیے، ان کو دور پھینک دیا. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان کے عین متوقع ہے کہ بھائی آدمی جب اللہ اور اس کے رسول کو بھلا چکا ہو، اب اس کے بعد میں وہ جو کچھ بھی کرتا ہے تو وہ توقع کے مطابق ہے. کیوں کہ اس نے اللہ اور اس کے احکام کو بھلا دیا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو نظر انداز کر دیا. اب جس آدمی نے ایسا کیا تو اس کے بارے میں آپ کیا توقع رکھو گے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے؟ جب کبھی اللہ یا اس کا رسول اسے بلائے گا کہ آؤ مدد کرو کچھ، تو وہ اس کی مدد کو آئیں گے؟ یا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جب کبھی ایسی نوبت آ جائے گی تو ایسے لوگوں میں شامل ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جنہوں نے اپنے دل میں تیڑ پیدا کر لی ہے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کی ہے، تو ایسے خلاف ورزی کرنے والے اس کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں یا پھر اس جماعت میں شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین آگے بیان فرماتا ہے کہ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں. اب یہ دیکھیے آپ کہ جس نے بھی اس سے پہلے کہ یہ بنی اسرائیل جن کو اللہ رب العالمین نے سب کا پیشوا بنایا تھا، جن کو پہلی خیر امت کا لقب ملا،
جن کو پہلے اچھی قوم کا خطاب ملا اور اللہ رب العالمین پے در پے ریگولر انہی میں انبیاء اور رسل کو مبعوث کرتا رہا، اب جب انہوں نے اپنی اس راہ کو چھوڑ دیا جس راہ کے لیے انہیں افضل مقام پر رکھا گیا تھا، افضل مقام پر رکھا گیا تھا، انہوں نے اس طریقے کو چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین نے ان سے وہ مقام اور مرتبہ چھین لیا اور اس نبی یعنی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس سے سرفراز کیا۔ لیکن اب اگر امت کے کچھ افراد ایسا کریں گے تو اللہ رب العالمین یہ جو قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ دیکھو تم سے پہلے لوگوں نے ایسا کام کیا تو ہم نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا، ہم نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا اور ان سے امامت چھین کر ہم نے تم کو دے دی۔ لیکن اب اگر تم بھی وہی روش اختیار کرو گے جو اس سے پہلے یہ قوموں نے اختیار کیا تھا تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ رب العالمین تم سے بھی اس منصب کو چھین لے، تم سے بھی اس کام کو لے لے اور تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم کو لے آئے جو تم سے زیادہ بہتر ہو اور اللہ کے اس دین کا کام کرے۔ تو میرے بھائیوں، گزارش اس موقع پر یہ ہے کہ دیکھیے کہ کتاب اللہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے بغیر ملاوٹ کے، اور آپ کے سامنے واضح کیا جا رہا ہے کہ دیکھو پچھلی امتوں کا کیا حال ہوا۔ اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین کہیں ہمارا حال بھی ویسا نہ ہو جائے جیسا پچھلی امتوں کا ہوا تھا۔ ایسے میں سراسر ہمارا ہی اپنا نقصان ہے، ہمارا ہی اپنا نقصان ہے، ہم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ رب العالمین کا فرمان سنیں کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حق بات کبھی چھپی نہیں رہتی، پردہ لوگ کتنا ہی لا کر کے اس میں ڈال دیں لیکن ایک دن پردہ ہٹتا ضرور ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ قیامت آنے تک اس میں ایک بھی چیز کا زیادتی اور ایک بھی چیز کی کمی اس میں واقع نہیں ہو سکتی۔ کوئی انسان نہ اس میں کمی کر سکتا ہے، نہ کوئی انسان اس میں زیادتی کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ چیزیں اسی لیے بیان کر رہا ہے کہ نبی کی امت سترک ہو جائے کہ دیکھو ہم کسی نہ کسی طریقے سے تمہاری پول ضرور کھول دیتے ہیں، تم نے اگر غلط روش اختیار کی تو ہم اس سے پردہ اٹھا دیتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے پردہ اٹھایا تھا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو گویا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، اللہ رب العالمین اس طرح کے کام کرتا رہتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے درمیان بھی اگر ایسے حالات آ جائیں یا وہ باتیں آ جائیں یا نبی کی امت کے بیشتر افراد ایسی روش اختیار کر لیں جو پہلے بنو اسرائیل نے اختیار کی تھی، تو اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو ایسا کھڑا کرے گا جو ان کی پول کھولیں گے، جو انہیں بتائیں گے کہ دیکھو تم نے سمجھوتا کیسے کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا اور تم سمجھوتا کر رہے ہو، جبکہ اللہ کی آیات بالکل واضح ہے۔ اس کے بعد بھی اب تم سمجھوتا کر رہے ہو تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جیسا ان لوگوں کا حشر ہوا تھا۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے، اور اے محمد ان سے کہہ دو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو کسی کو بھی اس دنیا پہ نہ چھوڑے۔ کون اللہ رب العالمین کو روکنے والا ہے؟ کوئی روکنے والا نہیں، بس اللہ رب العالمین کے ایک حکم کی منتظر ہے یہ زمین بھی کہ کن فیکون، اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ ہو جا اور بس یہ ہو جائے گی۔
آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ تم اس کے بیٹے ہو تو پھر تمہارے گناہوں پر وہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں، اور وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین ایک لطیف اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف کر رہا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ اگر تم نے وہی روش اختیار کی جو تم سے پہلے کے نبیوں کی قوموں نے اختیار کیا تھا تو ہم نے ان کو نہیں چھوڑا۔ ان کے دعوے ضرور تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، لیکن تب بھی اللہ رب العالمین نے ان کو نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو سزا دی اور اس کا ذکر بھی کیا کہ اور یہ بھی بیان کیا کہ دیکھو اگر تم ایسے تھے تو اللہ رب العالمین نے تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم کو سزا کیوں دی۔ تو اللہ رب العالمین یہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی کسی سے کوئی ذاتی دوستی اور کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کے احکام کو فالو کرو گے تو آپ کو اللہ رب العالمین سرخرو رکھے گا، اور اگر آپ اللہ کے احکام کو فالو نہیں کرو گے، اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارو گے، تو اللہ رب العالمین آپ کو سزا دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ گویا ہر آدمی اس بات کو یاد رکھے کہ مر کے اس کو اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اہل کتاب ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو بھیج کر حجت قائم کر دی کہ دیکھو ہم نے پہنچا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی آخری کلی ہیں اور یہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ دیکھو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، جو اسی سورہ میں وہ آیت ذکر کی ہے اور اس کو ہم پچھلے درسوں میں سن چکے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین پہنچاتا رہا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو، اب نبیوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں خیر امت کہا، اللہ رب العالمین نے ہمیں امت وسط کہا، اور امت وسط بنانے کا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا تاکہ تم گواہ ہو جاؤ۔ دنیا میں تمہیں گواہی پیش کرنی ہے کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے وہی دین برحق ہے، اور اس دین کے علاوہ کوئی دین اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں۔ اللہ رب العالمین کسی دین کو قبول نہیں فرمائے گا، تو کیوں نہ ہم اسلام سے راضی ہو جائیں؟ کسی دوسرے دین سے ہم راضی کیوں ہو؟ کیوں ہم سمجھوتا کر لیں؟ کیوں ہم اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں؟ جبکہ ہماری قبر میں ہم سے جو سوال جواب کیا جائے گا، پہلا سوال یہی ہوگا کہ بھائی بتائیے کہ تمہارا دین کیا تھا؟ اب جو دین جمہوریت کا فالوور تھا وہ یہ بولے گا کہ دینی الدیمقراطیہ، کہ میرا دین ڈیموکریسی تھا، اور جو اسلام کا فالوور ہوگا وہ بولے گا دینی الاسلام، وہ دینی الاسلام بولے گا۔ اور یہ چیز بھی یہ جان لیجیے آپ کہ آدمی اگر یہ چاہے کہ کتنا ہی رٹ لے ان سوال اور جوابوں کو اپنی دنیا میں اپنی زندگی میں، وہ اس کے کام آنے والے نہیں۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین یہ زبان سے قوت گویائی اس کی چھین لے گا، اور اس کے اعمال
گواہی دیں گے کہ یہ کس کو اپنا دین مانتا تھا، کہاں کہاں اس نے سمجھوتا کیا تھا، اور یہ کتنی تعویلیں پیش کرتا تھا۔ کبھی حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو کبھی یوسف علیہ السلام کے معاملے کی، تو کبھی کسی نبی کی، تو کبھی کسی نبی کی۔ گویا کہیں نہ کہیں سے کوئی ایک چور دروازہ نکل جائے اور ایک دوسرے دین کو دین کی حیثیت سے یہ مان لے اور تسلیم کر لے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے اور اکیلے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ساری تعویلات کو چھوڑ کر خالص اللہ رب العالمین کے دین پر ایمان لے آئیں، شریعت محمدی پر ایمان لے آئیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔